یونیورسٹی میں بابا اسے ڈراپ کر کے گئے تھے، لیکن وہ کل سے کچھ خاموش ہو گئے تھے۔ سپکا کو ساری رات ہی ارون پر غصہ آتا رہا۔ یقیناً انکل نے یہ بات اس کی مرضی کے بغیر نہیں کی ہوگی، اور بس یہی بات اسے حیران کر رہی تھی۔ اس وقت یونیورسٹی بھی وہ اپنی سوچوں سے صرف چھٹکارا پانے آئی تھی۔ کلاسز لینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ سیدھا کینٹین کی طرف چل دی۔ 3 کپ کافی پینے کے بعد اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا، اس سے پہلے کہ آج کینٹین میں کافی کی کمی اس کی وجہ سے واقع ہوتی۔ اس کے دوستوں کی آمد ہوگی۔ تم کب آئی سبی، اور کلاسز اٹینڈ کیوں نہیں کی؟ روز اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں میں کب آئی ہوں، ٹیبل پر سر رکھے وہ بیزاری سے بولی تھی۔ یار اسے کیا ہوا؟ نوریا نے روز سے پوچھا، جس نے لا علمی میں کندھے اچکائے تھے۔ نوریا کو ان کے گروپ میں شامل ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا۔ نوریا کی پہلے روز سے دوستی تھی۔ سپکا کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے نوریا ان کے گروپ کا حصہ بھی بن گئی۔ کہیں ارون نے تو پھر کچھ نہیں کر دیا؟ ایسی شکل تو صرف تمہاری تب ہی بنتی ہے۔ روز کی بات پر سپکا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نوریا اور روز ہنس رہی تھی اس کی حالت پر۔ تم نے اسے بھی سب بتا دیا؟ وہ بیچے بیچے لہجے میں روز پر چیخی تھی۔ That's so rude سپکا، میں بھی تم لوگوں کے گروپ کا حصہ ہوں یار، مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو تم لوگ، اور اگر پھر بھی بھروسہ نہیں کرنا تو میں چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ نوریا سنجیدگی سے کہتی ہوئی بیگ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ I'm sorry یار، بس دماغ تھوڑا گھوم چکا ہے میرا آج، سپکا نے شرمندگی سے کہا۔ اب سوری نا، بیٹھ جاؤ۔ اب کیا ہاتھ بھی جوڑوں تمہارے سامنے؟ سپکا ایسے کہنے پر روز ہنسی، جبکہ نوریا بھی اسے غصے سے دیکھتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کینٹین بوائے کو آرڈر لکھوا کر روز نے پوچھا تو وہ بولی، انکل نے ارون کے لیے رشتہ مانگا ہے میرا۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے؟ روز کے اس قدر احمقانہ سوال پر نوریا اور سپکا نے اسے گھورا تھا۔ نہیں، کوئین ایلزابتھ کے لیے، سپکا جل کر بولی۔ یار یہ تو زیادتی ہوگی ارون سکندر کے ساتھ۔ روز کی معصومیت کو ایوارڈ دینا چاہیے تھا، جتنی معصومیت سے وہ بات کر رہی تھی۔ شٹ اپ روز، نوریا کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہاں تو یار اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ سمپل انکار کر دو تم۔ روز نے چٹکی بجا کر مسئلہ حل کیا تھا۔ انکار تو کر چکی ہوں میں یار، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو نوریا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھتے پوچھا، تو پھر مسئلہ کیا ہے اب؟ یار مسئلہ ارون سکندر خود ہے، اس نے یہ سارا الزام میرے سر ڈلوانے کے لیے کیا ہے تاکہ خود آرام سے ایک طرف ہو کر تماشا دیکھے۔ بھلا سوچو، خود بھی تو انکار کر سکتا تھا نا وہ سخت جل کر بول رہی تھی۔ ہاں تو تم کیوں الزام لے رہی ہو اپنے سر پر؟ تم ہاں کر دو۔ کینٹین بوائے نے پیزا ٹرے ان کے سامنے رکھی، وہ تینوں خاموش ہوئی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں کر دوں؟ کیسے ہاں کر دوں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پیزا اٹھا کر نوریا کے سر پر دے مارے۔ سپکا یار کول ڈاؤن، اس میں تمہارا اپنا ہی تو فائدہ ہے۔ نوریا نے سسپینس پھیلانے کی کوشش کی۔ نوریا کیوں فضول میں سسپینس پھیلا رہی ہو؟ سیدھے سے بولو کیا بات ہے؟ روز نے کہا تو نوریا کے ہونٹوں پر مانی خیزی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اٹس سمپل، شادی کے لیے مان جاؤ اور شرط یہ رکھو کہ حق مہر میں تمہیں وہ پراپرٹی دی جائے۔ اگر تو ارون کو تم سے غرض ہوئی تو مان جائے گا، ورنہ خود ہی انکار کر دے گا۔ What is حق مہر؟ ہاں؟ روز کے سوال پر دونوں نے ہی اسے اگنور کیا تھا۔ میں کیسے یہ بات کروں گی ان سے؟ نو میں انکل سے ایسی بات تو نہیں کر سکتی یار۔ وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا تھی۔ انکل سے کون کہتے ہیں بات کرو؟ اپنے بابا سے کرو بات، اور یار حق ہے یہ تمہارا، پریشان کیوں ہو رہی ہو تم؟ نوریا نے پیزا پلیٹ میں ڈال کر اسے تسلی دی۔ اب جانے وہ متفق ہوئی تھی کہ نہیں، لیکن خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ روز کی دہائی پر نوریا اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے تفصیل سے حق مہر کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ وہ خاموش بیٹھی ان دونوں کی باتیں سننے لگی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کچن میں کھڑی کافی بنا رہی تھی۔ بابا لاؤنج میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر مصروف تھے۔ وہ سارے دن نوریا کی باتوں پر غور کرتی رہی تھی اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے بابا سے اس بارے میں بات کر لینی چاہیے۔ اپنا اور بابا کا کافی کا کپ لیے وہ لاؤنج میں آئی۔ ان کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اپنا کپ لیے وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تھینک یو بیٹا۔ ان کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر مصروف تھی اور نظریں اسکرین پر۔
سبکا نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی. ٹی وی پر فل والیوم میں نیوز لگی تھی. ایک نظر ٹی وی اسکرین کو دیکھ کر اس نے کافی کا سپ لیا. کچھ کہنا ہے کیا تم نے؟ بابا کے سوال پر ایک پل کے لیے وہ چور سی بن گئی. 2 منٹ خاموشی کے بعد وہ بولی، وہ بابا میں ارون سے شادی کے لیے تیار ہوں. انہوں نے سبکا کو نہیں دیکھا تھا لیکن پیٹ پر چلتی انگلیاں ایک پل کے لیے تھم گئی تھی. کیا میں اس تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر انہوں نے اپنا کپ اٹھا لیا تھا. ان کے لہجے میں انتہائی سکون تھا، جیسے جانتے ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی. نہیں بابا، بس یوں ہی. اس کا سارا کانفیڈنٹ ایک بار پھر ختم ہوا تھا. نہیں سبکا، مجھے وجہ بتاؤ. ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے وہ اس کے جواب کے منتظر تھے. بابا مجھے حق مہر میں وہ پلازا چاہیے. ڈرتے ڈرتے آخر کار اس نے کہہ دیا. بابا کے ہاتھ میں ان کا کپ لرز گیا تھا. ان کی بے یقین نظریں اس کی طرف اٹھی. یہ کس قسم کی بات کی ہے تم نے؟ ہاں. انہوں نے لہجے کی سختی کو قابو کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی. بابا حق مہر تو میرا حق ہے نا، آپ انکل سے بات تو کریں. وہ ڈر کر پھر بھی بول رہی تھی. لیکن بیٹا حق یوں نہیں مانگے جاتے سبکا، اور پھر تم جانتی ہو کہ ارون اس جگہ پر جم بنا رہے تو تم پھر بھی یہ بات کر رہی ہو. ان کے لہجے میں شدید ملامت تھی. بابا ایسی کوئی. اسے کچھ کہنا چاہا جب وہ بے دردی سے اس کی بات کاٹ کر بولے، مجھے تم سے یہ امید کبھی نہیں تھی سبکا. تم چاہتی ہو کہ میں بھیک کی طرح تمہارے لیے حق مانگوں اپنے دوست سے؟ حق مہر میں تمہیں وہ پراپرٹی چاہیے؟ اٹ از ریڈیکولس. ان کی بات پر وہ کچھ کہتی کہ باہر کھٹکا ہوا. بابا تیزی سے باہر کی طرف بڑھے. وہ ان کی پیچھے گئی اور گیٹ کے باہر کھڑی گاڑی کو جاتا دیکھ کر اس کی سانس سینے میں اٹک گئی. وہ اس گاڑی کو اچھے سے پہچان سکتی تھی. یہ گیٹ کیسے کھلا؟ اگر عبد الرحمان نے کچھ سن لیا ہوا نا سبکا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. اس نے آج سے پہلے بابا کو کبھی اسے بات کرتے نہیں دیکھا تھا. وہ گیٹ لاک کر کے جا چکے تھے اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئی تھی. ہاتھ میں پکڑے سیل فون پر آتی کال اٹینڈ کی. کیا تم نے بات کی انکل سے؟ دوسری طرف ڈوریا اور روز تھی کانفرنس کال پر. یو بوتھ آف یو ایڈیٹ شٹ اپ، چیخ کر کہتے اس نے سیل فون دیوار پر دے مارا. اسے اس وقت ساری غلطی نوریا کی لگ رہی تھی، جبکہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اس سب میں برابر کی شریک تھی. اسے معلوم ہوا کہ سوچنے اور ہونے میں کتنا فرق ہوتا ہے. بابا سے یہ بات کرنا الگ بات تھی اور انکل کا یہ بات سننا. اسے شدت سے خود پر غصہ آنے لگا، لیکن اس وقت اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. Because there is no use to cry over spilt milk. جی پاپا، آپ نے بلایا مجھے؟ اسٹڈی کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتے ہوا اندر آیا تھا. وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے. اسے دیکھ کر کتاب بند کی. ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ارون نے پوچھا تھا. ہاں بیٹا، کچھ ضروری بات کرنی تھی تم سے. جی بابا کہے نا. وہ میں نے تم سے بات کی تھی نا کہ تمہارے لیے سبکا کا ہاتھ مانگا ہے محسن سے میں نے. اس کے چہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنا شروع ہوئے. جی بابا، تو کیا انکار ہو گیا؟ یہ پوچھا نہیں بلکہ بتایا گیا تھا. لبوں پر بڑی دھیمی مچلتی مسکان تھی ارون سکندر کے. نہیں، بلکہ تم یہ بتاؤ کہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی جم کی؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر انہوں نے بات بدل دی. ارون کو یہی لگا. پھر وہ بولا، جی بابا بس تقریباً کام ختم ہونے والا ہے. 1-2 دن میں مال بھی سپلائی ہو جائے گا. ٹرینر بھی ہائر کر لیے گئے ہیں. 2 غیر ملکی ہیں اور باقی پاکستانی ہیں، اچھے کوالیفائڈ ٹرینر. وہ انہیں ساری تفصیل بتانے لگا جسے سنتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے. اوکے، ایسا کرو ارون کہ تم کنسٹرکشن کو رکوا دو، سامان کی ڈیلیوری کروا لو اور تب تک کوئی نئی جگہ ڈھونڈتے ہیں. ارون کے حیرت سے کھلی آنکھوں کو دیکھ کر وہ مزید کچھ کہتے کہتے رکے تھے. لیکن ڈیڈ، اس جگہ میں کیا پرابلم ہے؟ وہ بہت حیران ہوا تھا. آفس میں بھی کبھی بھی انہوں نے اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی تھی اور یہ تو پھر اس کا اپنا پروجیکٹ تھا. محسن، میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ تم سبکا کو حق مہر میں گفٹ کر دو. اسے اس جگہ سے کافی لگاؤ تھا. اور پاپا، آر یو سیریس؟ یہ بات اس نے خود کہی آپ سے؟ آئی کانٹ بلیو دس پاپا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے. اسے اپنی کیفیت خود بھی سمجھ نہ آئی تھی. اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر وہ اب ایک ہاتھ کمر پر اور دوسرے سے اپنی کنپٹی مسلتا یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا. ارون، اس نے نہیں کہا یہ.
بلکہ یہ میری اپنی سوچ ہے۔ ناممکن بابا، آپ کی سوچ تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کبھی بھی صرف اپنی سوچ کے لیے مجھے ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ دھرے وہ ان کی طرف جھک کر کھڑا ہوا تھا۔ اور انکل، نہیں، وہ انکل بھی ایسے نہیں ہو سکتے۔ یہ سوچ صرف وہی سوچ سکتی ہے۔ اس کے اتنے ٹھیک اندازے پر وہ لاجواب ہوئے۔ پھر وہ بولے، ہاں ٹھیک ہے، یہ اس کی سوچ ہے، لیکن اس نے مجھ سے یہ تو خود تو نہیں کہا۔ ان کی بات پر ایک معنی خیز مسکان اس کے لبوں پر آئی۔ ٹیبل سے ہاتھ اٹھاتا وہ سیدھا ہوا۔ جانتا تھا، میں اچھے سے جانتا تھا کہ اس قدر زرخیز صرف اس کا ہی دماغ ہو سکتا ہے۔ لہجے میں صرف طنز تھا۔ پھر وہ بولے، ارون میری بات سنو گے تم؟ اسے مسلسل بڑبڑاتا دیکھ کر وہ اونچی آواز میں بولے۔ یہ بات سن کے انہیں ایک دھچکا انہیں بھی لگا تھا، لیکن ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کے بعد انہیں اس بات میں زیادہ حرج بھی نہیں لگا، اس لیے انہوں نے ارون سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اوکے بابا، مسئلہ پراپرٹی کا ہے نا سارا، تو میں وہ پراپرٹی سبکا کے نام کر دیتا ہوں، اور اس کے لیے ہمیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اسے چاہیے اسے مل جائے گا، اور میری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ ان کے سامنے بیٹھ کر اس نے تحمل سے گویا بات ہی ختم کی۔ اسے اس پراپرٹی سے ایسا کوئی دلی لگاؤ تھا تو نہیں، یہ سب تو وہ محض ضد میں آ کر رہا تھا، ورنہ وہ تو اس جگہ جیسی کئی جگہ خرید سکتا تھا۔ لیکن اب اپنی ضد جب گلے پڑتی محسوس ہوئی تو اس نے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ زندگی خراب کرنے سے بہتر تھا کہ اپنا پروجیکٹ خراب کر لیا جاتا۔ اسے تو 100% امید تھی کہ وہاں سے انکار ہی ہوگا، اس لیے ماما اور پاپا نے جب اسے یہ بات پوچھی تو اس نے فیصلے کا اختیار انہیں دے دیا تھا۔ مسئلہ پراپرٹی کا نہیں، زبان کا ہے بیٹا۔ انہوں نے ارون کو تفصیل سمجھائی کہ کیسے انہوں نے اتفاق کیا اور ساری باتیں سن لی۔ ارون کے چہرے پر چھائی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بٹ پاپا، یہ تو سارا پرابلم ہی سالو ہے۔ اسے یہ شادی کرنی ہی صرف اس مقصد کے لیے ہے، تو کیوں شادی کی مصیبت مول لی جائے؟ میں خود ہی اسے ڈیل فائنل کر لوں گا نا۔ اسے مجھ میں دلچسپی ہے اور نہ ہی مجھے اس میں، تو کیوں اس سب کو اتنا زیادہ آگے لے کے جائیں؟ اینڈ یو ڈونٹ ویری پاپا، میں یہ مسئلہ اب اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا۔ وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ان دونوں کو ایسے ہی زبردستی کے بندر میں بہانا شاید غلط ہوتا، لیکن انہیں فکر اپنے دوست کی تھی جس سے یہ سب اچھا نہ لگتا۔ پچھلے ایک ہفتے سے بابا کی اس سے بات چیت صرف چند کام کی باتوں تک محدود تھی۔ وہ اس کی بات کا جواب دے دیتے لیکن خود سے کوئی سوال نہ کرتے۔ لیکن آج اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بابا کو منا کر ہی دم لے گی۔ لان میں جیسمین کے پھول فروٹ باسکٹ میں ڈالے اور انہیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ پھول بابا کے فیورٹ تھے۔ اس کے بعد پین کیک بنائے اور ممی کی شلوار قمیض نکال کر پہن لی۔ وہ جب بھی ناراض ہوتے تو وہ یوں ہی انہیں مناتی اور وہ اس کی صورت دیکھ کر ہی مان جاتے، لیکن اتنی دیر وہ کبھی بھی ناراض نہیں رہے تھے، اور اسی لیے اس بار اس نے معافی کے لیے ایک سپیچ بھی تیار کر رکھی تھی۔ اسے خود بھی بہت گلٹ تھا۔ وہ شرمندہ تھی، اور اس شرمندگی میں اضافہ یوں ہو رہا تھا کہ عبد الرحمن نہ خود آئے تھے اور نہ ہی اتنے دنوں سے انہوں نے کوئی رابطہ کیا تھا۔ اپنی سوچوں سے نکلتے اس نے بابا کو دیکھا جو ایک نظر اس پر ڈال کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ بابا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ سر جھکائے ان کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ چاکلیٹ سیرپ پکڑاؤ مجھے۔ اس نے حیرانی سے بابا کو دیکھا اور سیرپ انہیں پکڑا دیا۔ وہ کبھی پین کیک کے ساتھ چاکلیٹ سیرپ نہیں کھاتے تھے، بلکہ انہیں تو چاکلیٹ پسند ہی نہیں تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، تبھی وہ درمیان میں سے ٹوکے، اچھے بنے ہیں۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا، کیونکہ آج تک انہوں نے کبھی اس کے پین کیک کی تعریف نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقص ہی نکالتے تھے۔ بابا بات تو سنیں، میں نے اس دن غلط کیا، مجھے معاف کر دیں بابا۔ اب کی بار اس نے اپنا جملہ مکمل کر لیا، لیکن بابا کو تو کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ وہ ویسے ہی بیٹھے کیک کھاتے رہے جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ بابا پلیز بات تو سنیں۔ ہاں، میں نے تمہیں یہ بتانا تھا بیٹا کہ میں نے عبد الرحمن کو ہاں کر دی ہے، اور کل وہ لوگ آ رہے ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے اس کا چہرہ دیکھنے سے پرہیز کیا۔ سبکا کا چہرہ بے یقینی، تکلیف اور حیرت کی زیادتی سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ بابا؟ اسے بولنے میں دقت ہوئی تھی۔ آئی ایم یور فادر اینڈ آئی کین ڈو اینی تھنگ بیٹا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے انہوں نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ بٹ بابا یہ غلط ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے وہاں سے جانا چاہا جب ان کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اپنا سامان پیک کر لینا، تم واپس اپنی ماں کے پاس جا رہی ہو۔ کیا کہا بابا آپ نے؟ بہت بے یقینی تھی اس کے لہجے میں۔ پھر وہ بولی،
میں بچی نہیں ہوں، میں آپ کے پاس نہیں رکھ سکتی تو میں وہاں بھی نہیں رہوں گی، میں کہیں دور چلی جاؤں گی آپ دونوں سے۔ انہیں تکلیف ہو رہی تھی، شدید تکلیف، لیکن یہ ضروری تھا، بہت ضروری۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ ان کی بات پر وہ تڑپ تڑپ کر روتی وہاں سے چلی گئی، اور وہ جانتے تھے کہ اس کی چاہت کیا ہے۔ وہ مر جاتی لیکن باپ سے الگ نہ ہوتی، اور اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا انہوں نے۔ بعض اوقات ماں باپ حد سے زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنی اولاد کی بہتری چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس بہتری کے ظاہر ہونے تک کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو خود سے دور بھی کر دیتے ہیں۔ کہاں ہے سب لوگ؟ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے محسوس ہو گیا کہ گھر میں کوئی نہیں۔ گھڑی کو 11 بجاتے دیکھ کر اس نے ملازم سے پوچھا، سر ہمیں تو کچھ نہیں پتا، صرف ازمیر سر نے آپ کے لیے میسج دیا ہے کہ ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ ملازم کی بات سن کر وہ حیران ہوا کہ ایسا کیا سرپرائز تھا جو وہ میسج یا کال کر کے نہیں بتا سکتا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ اور کوٹ ملازم کے حوالے کر کے وہ لان میں چلا آیا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اس کے ہاتھ موبائل کی اسکرین پر کسی کا نمبر ملا رہے تھے۔ سر یور کافی، ملازم نے کافی میز پر رکھ کر کہا۔ تو وہ بولا، کیا تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے ہوں گے؟ کوئی بھی اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اسے پریشانی ہونے لگی تو ملازم نے کہا، سر مجھے لگتا ہے کہ شاید سر محسن علی کے گھر گئے ہیں۔ ملازم کی اطلاع پر ارون کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جو بات اسے سمجھ آ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ وہ کل ہی پیپرز یا پاپا کے حوالے کر چکا تھا جس میں صرف سپکا کے سائن چاہیے تھے اور وہ جگہ سپکا کے نام ہو جاتی، لیکن آج ان سب کا یہ سرپرائز، ان سب کا یہ پر اسرار انداز اسے پریشان کرنے کو کافی تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ انگلی ایک بار پھر میسج ٹائپ کر رہی تھی جو چیک ہو رہے تھے، لیکن ازمیر کا رپلائی نہیں آ رہا تھا۔ تھک کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کافی کا کپ اس کے سامنے پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز پر وہ مڑا۔ اس کو لان میں بیٹھے دیکھ کر وہ سب لوگ یہیں آ گئے۔ ارے ماما چیک تو کریں کہ آپ کے لاڈلے بنا چینج کیے کس قدر بےتابی سے انتظار کی زحمت اٹھا رہے ہیں۔ بھائی میں نے تو کہا تھا کہ آپ کو بھی لے چلتے ہیں، لیکن پاپا نہیں مانے۔ ازمیر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ سامنے بیٹھے پاپا پر پڑی جو کہیں اور ہی دیکھ رہے تھے۔ بس کرو ازمیر، میرے بیٹے کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رخسار نے ازمیر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ارون کے کندھے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں پاپا پر تھی اور اس نے پھر سوال جو پوچھا سب سے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ آپ کے سسرال بھائی۔ ازمیر کی بات پر رخسار نے کہہ لگایا۔ اپنی خوشی میں وہ دونوں ارون اور عبد الرحمان کی سنجیدگی نہیں دیکھ سکے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کے تیکھے انداز پر ازمیر اور رخسار بھی سنجیدہ ہو گئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بیٹا تمہارا اور سپکا کا رشتہ طے کرنے گئے تھے ہم لوگ، تمہارے ڈیڈ نے بتایا نہیں تمہیں؟ کل محسن بھائی کی کال آئی تھی۔ رخسار حیرت سے کبھی شوہر اور کبھی بیٹے کی شکل دیکھ رہی تھی، جبکہ ازمیر بھی چپ چاپ بیٹھا تھا۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دے تو دیا تھا وہ جو اس لالچی لڑکی کو چاہیے تھا، پھر اس سب کی کیا ضرورت تھی ڈیڈ؟ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر وہ کافی اونچی آواز میں بولا تو رخسار اور ازمیر تو دھنگ رہ گئے اس کے لہجے پر۔ ارون اپنی زبان کو کنٹرول کرو، عبد الرحمان نے بھی غصے سے کہا۔ میں کنٹرول کروں بابا؟ واہ، دوست کی محبت میں آپ اتنے مگن ہو گئے کہ بیٹی کی خوشی کا احساس ہی نہیں۔ خیر جو بھی آپ کر کے آئے ہیں نا، آپ کا سر درد ہے، میں تو اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے وہاں سے جانا چاہا جب عبد الرحمان اسے پکار بیٹھے۔ کیوں نہیں شادی کرنی تمہیں اس سے؟ صرف اس لیے کہ اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو مجھے بہت افسوس ہوا ہے تمہاری سوچ پر۔ ان کے سرد لہجے پر وہ پلٹا۔ اوکے ڈیڈ، آپ کو اپنے دوست کی بیٹی کو بہو بنانا ہے نا، تو یہ ہے نا آپ کا دوسرا بیٹا، شوق سے بنائے، لیکن مجھے اس سب میں سے نکال دیں۔ بھیجے ہوئے لہجے میں غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے اس نے کہا۔ ازمیر کی رنگت تو اڑ گئی تھی اس کی بات سن کر۔ بھائی وہ میری بہن ہے، اتنی چھوٹی بات کر تو آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ غم و غصے سے ازمیر کا چہرہ بھی زرد ہو گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر واک آؤٹ کر گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے عبد الرحمان؟ رخسار کو لگا تھا جیسے وہ اپنے حواس کھو رہی ہیں۔ ان کا بیٹا باپ کے مقابلے میں آ گیا تھا اور ایسا تو کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں تھا انہوں نے۔ ارون ایک نظر باپ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو رخسار۔ انہیں تو لگا تھا جیسے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہو۔ رخسار ان کے چہرے پر بکھری تکلیف دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کا دروازہ نوک ہوا۔ یس کم ان۔
गुड मॉर्निंग बेटा। रुखसार का मुस्कुराता चेहरा देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल गई थी। मॉर्निंग मम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज तुम जल्दी उठ के? लाइट ऑन देखी तो मैंने सोचा देख लूं। उसके हाथ से टाई लेकर उन्होंने पूछा था। जी असल में आज एक मीटिंग है ना, तो इसलिए। आप भी तो जल्दी उठ गई, खैरी तो है ना? नजरें उनके हाथों पर थी जो उसकी टाई की नॉट बांध रहे थे। हाँ, वो तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं। उसकी आंखों में रात जागने की सुर्खी थी। रुखसार ने एक नजर उसके परेशान चेहरे पर डाली और फिर कोट निकालने लगी। उसे परेशानी से पूछा, क्या हुआ उन्हें? सब ठीक तो है ना? बस बीपी शूट कर गया उनका। डॉक्टर सालेह को बुलाया था, अब वो दवाई लेकर सो रहे हैं। कोट निकालकर उसे पहनाने लगी थी वो, और वो चुपचाप कोट पहनने लगा था। मामा, ये ज्यादती है मेरे साथ। पहले पहले फैसले मुसल्लत किए जाते हैं और फिर ये सब। उसकी झुंझलाहट पर उन्होंने दुख से उन्हें देखा। बेटा, तुम इनकार तो कर चुके हो, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आप जानती हैं मम्मी कि क्या प्रॉब्लम है। साइड टेबल से घड़ी उठाकर उसने कलाई पर बांधे हुए कहा। लेकिन अरुण, वो अच्छी लड़की है। अगर उसके किसी फेल से तुम्हारा दिल दुखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही गलत। एक मौका तो दो उसे। कफलिंग्स निकालकर बॉक्स निकालकर उसके सामने किया। उसने एक निकालकर बाकी वापस अलमारी में रख दिए और कहा, ठीक है, वो होगी अच्छी लड़की, लेकिन मैं उसे लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। और मुझे यकीन है कि उसने भी लाइफ पार्टनर के तौर पर मुझे कभी सोचा भी नहीं होगा। रुखसार की निगाहों में कल का मंजर घूम गया था। सिबका मुस्कुरा तो रही थी लेकिन वाजबी सा। कल तो उसके रवैये को शर्म पर मबजूल कर रही थी, लेकिन अब अरुण की बात उन्हें भी तस्दीक होती नजर आ रही थी। ओके, क्या तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? वो शोहर और बेटे के दरमियान फंस गई थी। एक तरफ शोहर था और दूसरी तरफ जान से प्यारा बेटा। सोचा तो उन्होंने भी अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं था। जिंदगी के इतने अहम फैसले में उसकी अपनी मर्जी ही शामिल ना हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। मम्मी, इख्तियार दिया गया है मुझे फैसला करने का। जानती हैं आपके पापा से बढ़कर नहीं हो सकती मुझे अपनी खुशी, लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बैचलर स्टूडेंट हूं जिसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हों। उसकी मिसाल देने पर रुखसार कितनी ही देर तक हंसती रही। उसने नाराज नजरों से उन्हें देखा और ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर पटका। मामा, दिस इज नॉट फनी। उफ बेटा, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो। प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते उन्हें तसल्ली दी थी। चले, ये भी देख लेते हैं। अपने हस्बैंड को कह दीजिएगा कि उनका बेटा भी हस्बैंड बनने को तैयार हो चुका है। लफ्ज हस्बैंड पर उसने खासा जोर दिया था और रुखसार ने हंसते हुए उसके बाजू पर हल्के से धप लगाई। चलो सही है, नाश्ता लगवा रही हूं, आ जाओ, प्यार से कहती हुई बाहर निकल गई थी। फैसला था लोगों का, फैसला था लोगों का, पर बात तेरी मेरी थी। कबूल है, कबूल है। इन दो लफ्जों के साथ ही कितने दिनों से छाया सकता टूटा और पहली चीज जो उसे महसूस हुई वो अपने सर पर रखा बाबा का हाथ था। निकाह के कागजात को उसके सामने रखकर सामने बैठे मौलवी साहब ने उसकी जगह पर उंगली रखी जहां उसने सिग्नेचर्स करने थे। बाबा ने उसकी तरफ कलम बढ़ाया जब कांपते हाथों और पुरनम नजरों से उनके चेहरे को सिर्फ एक पल के लिए उसने देखा और फिर अगले ही पल अपने नाम के साथ उनके नाम के बजाय किसी और के नाम को लगवा लिया। सिर्फ एक लम्हा लगा था उसे सिबका मोहसिन अली से सिबका अरुण सिकंदर होने में, लेकिन इस एक पल में सदियों का सफर था। बाबा जान चुके थे कि गवाहान बाबा जा चुके थे गवाहान और मौलवी साहब के साथ। तभी एक कतरा आंख से निकलकर उसके गाल को नम कर गया। सिबका, तुम ठीक हो? साथ बैठी रोज ने उसके कंधों पर हाथ दराज किया, मगर वो कुछ न बोली। ये लम्हा ही ऐसा होता है कि बीतने वाले और देखने वाले दोनों की ही कैफियत ना समझ में आने वाली होती है। रोज की आंखें भी उसकी हालत देखकर नम हो गई थी। उस वाकये के अगले दिन यूनिवर्सिटी जाकर उसने नूरिया को बहुत बातें सुनाई, जिसके जवाब में वो अपना बैग लेकर उनके ग्रुप से ही अलग हो गई। रोज ने सिबका को समझाया भी कि सारी गलती नूरिया की नहीं, लेकिन सिबका ने उसे भी जाने का कहा तो वो चुप कर गई। अब वो अकेली ही थी जो इस वक्त सिबका के पास थी, क्योंकि कजिन्स तो उसकी थी नहीं, सिर्फ एक दोस्त ही थी। बाहर लॉन में शोर सा उठा। यकीनन अरुण सिकंदर ने भी उसे कबूल कर लिया था। अरुण भाई तो बहुत प्यारे हैं, इतने अमीर भी हैं, तुम क्यों परेशान हो? ऐसी कोई बुराई भी तो नजर नहीं आ रही उनमें। रोज की बात पर वो इतना भी ना बोल सकी कि बात अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बात अरुण की नापसंदीदगी की भी थी, जिससे वो अच्छी तरह बाखबर थी। बाबा ने जब अब्दुर्रहमान अंकल के कहने पर निकाह की बात उसके सामने रखी तो तब भी वो महज खामोशी से सर झुका गई। उसके दिमाग में अरुण सिकंदर का गुस्से भरा चेहरा घूम रहा था।
مجھے باہر نہیں جانا۔ اسے باہر لانے کو کہا جانے لگا تو وہ کانپ اٹھی اور فوراً انکار کر دیا۔ منگنی والے دن بے شک عبد الرحمان انکل کی آنکھوں میں اس نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا کہ وہ سب جان گئے ہیں، لیکن ایک شرمندگی اور تکلیف سی ضرور تھی لاشعوری طور پر، اور وہ ارون کی نظروں سے بھی بچنا چاہتی تھی۔ سنہرے کام والی شارٹ لینتھ قمیض اور سرخ رنگ کے فلیپر میں بھاری کام والے دوپٹے کو سر پر جمائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دیکھنے والی ہر آنکھ میں اس کے لیے ستائش تھی، کچھ میں حسد اور کچھ میں رشک تھا۔ کوئی سبھی کی نگاہیں اس پر ٹکی تھی۔ ان میں دو آنکھیں وہ بھی تھی جنہیں اب سے کچھ دیر پہلے اسے دیکھنے کا سب سے زیادہ حق حاصل ہوا تھا، وہ جس کے نام سے جڑ کر بھی سبکا کا دل خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ روز کے ہمراہ سٹیج کی طرف بڑھتے ہوئے وہ خود کو بہت آکورڈ فیل کر رہی تھی۔ شاید یہ لمحہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان خوش ہوتے ہوئے بھی پریشان ہوتا ہے، اور وہ تو خوش بھی نہیں تھی۔ ارون نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ دلہن کے چہرے پر یا تو ہنسی ہوتا ہے یا دھیمی سی مسکان، اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو ایک شرم کا گھیرا ضرور ہوتا ہے جس نے اس کے چہرے کے گرد ہالہ بنایا ہوتا ہے، لیکن اس دلہن کے چہرے پر سوائے سنجیدگی کے کچھ نہیں تھا۔ اس کے سٹیج تک آنے پر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، یہاں تک کہ کیمرہ مین کی بات تک کو بھی اس نے اگنور کیا جو اسے آگے بڑھ کر دلہن کا ہاتھ پکڑنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ کھڑا ضرور ہو گیا تھا لیکن آگے نہیں بڑھا تھا۔ حسد کرنے والوں کی نگاہوں میں خوشی اور اپنوں کی نگاہوں میں پریشانی سے ابھری، کیونکہ حاسد لوگ کبھی بھی اپنا نہیں ہوتا۔ ارون کو اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھ کر رخسار آگے بڑھی۔ وہ ان کی بہو تھی، عزت کے لائق تھی۔ اسے دونوں بازو سے تھام کر ارون کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ ازمیر نے کوٹ کی پاکٹ میں ایک چھوٹا سا باکس نکال کر ارون کے آگے کیا، جسے ایک نظر دیکھتے اس نے نگاہ پھیر لی۔ عبد الرحمان نے وہ باکس ازمیر کے ہاتھ سے پکڑ کر کھولا اور انگوٹھی نکال کر ارون کے آگے کی۔ ارون نے ان کے چہرے کو دیکھا، وہاں ایک ریکویسٹ، ایک التجا سی تھی۔ وہ ایک بار پھر ہارا اور انگوٹھی پکڑ لی۔ پھر اس نے سبکا کا ہاتھ تھاما اور انگوٹھی اسے پہنائی تو سبکا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارون کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔ حاسدین نے نگاہیں پھیر لی اور اپنوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ پریشان کھڑے کیمرہ مین نے بھی یہ منظر اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ محسن علی جو پریشان چہرہ لیے کھڑے تھے، ایک دم انہوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اس مسکراہٹ کا مفہوم اگر کوئی جان سکتا تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ ارون نے جب بہت قریب سے اس کی آنکھیں دیکھی تو ان میں اسے صرف تکلیف نظر آئی جس نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اب کیوں منہ لٹکایا ہے؟ سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہوئے تو وہ دونوں سٹیج پر اکیلے رہ گئے۔ تبھی ارون کے طنز پر سبکا نے خود کو مزید طنز برداشت کرنے کے لیے تیار کیا۔ میں خوش ہی ہوتی اگر یہاں تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا۔ اس نے اس قدر تحمل سے جواب دیا کہ ارون کو آگ لگی۔ ویٹر ان کے سامنے کھانا لگا رہے تھے۔ اچھا تو تم کس کو دیکھنا چاہتی تھی یہاں پر؟ خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے سرد انداز میں یہ سوال پوچھا تھا۔ کوئی بھی ہوتا، چاہے ہمارے گھر میں ہفتے بعد آنے والا مالی ہی ہوتا، لیکن تم نہ ہوتے۔ سبکا کی پرسکون انداز پر ارون کی نظروں میں وہ 40 سال کا چھوٹے قد کا جاوید گھوم گیا۔ ان کے گھر میں بھی کام کرتا تھا اور ہفتے میں ایک دن محسن علی کے گھر لان کو دیکھ جاتا تھا۔ ہاں صحیح کہا تم نے، کیونکہ تمہارا سٹینڈرڈ تو وہی تھا۔ اس نے غصے سے کہا تو سبکا بولی، بالکل تم بھی ٹھیک سمجھے، تم میرے سٹینڈرڈ کے ہو ہی نہیں۔ دور بیٹھے لوگوں کو وہ پیار و محبت سے سرگوشیاں کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اچھا یہ تم جیسی لالچی لڑکی کہہ رہی ہے؟ ہاں؟ سبکا کو اس کی بات پر اب صحیح معنوں میں آگ لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی ازمیر کی آمد ہوئی۔ بھائی آگے ہو کر بیٹھے نا، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ وہ ارون سے ابھی تک ناراض تھا، اس لیے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں اس کے ساتھ بیٹھنے کا۔ وہ آگے ہونے کے بجائے وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا اس لیے تو آپ ساتھ لگ کر بیٹھے ہوئے تھے نا؟ ازمیر نے سر چڑھا کر کہا تو وہ واقعی غصے میں آ گیا۔ شٹ اپ ازمیر۔ اوکے بھائی ٹھیک ہے، آپ چھوڑے نے، آپ بتائیں کیا کھائیں گے آپ؟ ازمیر سبکا کے ہاتھ ساتھ بیٹھا پوچھنے لگا، جس نے ارون کی گھورتی ہوئی نگاہوں کو نفرت سے دیکھا اور پھر ازمیر کی طرف مڑ گئی۔ فنگر فش ہماری فیورٹ۔ ازمیر نے سٹیج کے قریب کھڑے ہو کر ویٹر کو کھانا سرو کرنے کا اشارہ کیا اور ان دونوں بہن بھائیوں کا اس قدر پیار محبت کا مظاہرہ دے کر سٹیج سے ہی نیچے اتر گیا۔ کس کھڑو سے کروا دی میری شادی، اس سے اچھا ہوتا کہ کسی کالے چور سے کروا دیتے۔ سبکا کی دہائی پر ازمیر کا منہ کھل گیا۔ کیا کہا آپا؟ کالا چور؟ وہ کون ہوتا ہے؟ آنکھیں حیرت سے کھولے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ارے میرے پیارے بھائی، میں نے صرف ایک محاورہ بولا ہے۔ سبکا کو ہمیشہ کی طرح اس کی اس قدر کیوٹ حرکت پر ہنسی آئی تھی۔
تو کیا آپ انگلینڈ میں اردو کی اسپیشل کلاسیں لیتے ہیں جو آپ کو اتنے سارے محاورے آتے ہیں؟ ازمیر کے کہنے پر وہ ہنسی اور ہنستے ہنستے اس کی نگاہ ارون تک گئی جو بابا کے ساتھ مسکرا کر باتوں میں مصروف تھا۔ کہیں میرے بھائی میں کالا چور تو نظر نہیں آنے لگا؟ ویٹر سے پلیٹ پکڑ کر سبکا کو دیتے ہوئے ازمیر شرارت سے بولا تو سبکا نے برا سا منہ بنایا، لیکن اگلے ہی پل وہ دونوں پھر سے زور سے ہنس پڑے تھے۔ بابا آپ کی کال آ رہی ہے۔ وہ لان میں کھڑے مالی سے کام کروا رہے تھے جب سبکا نے فون ان کے ہاتھ میں پکڑایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ مالی کو پیسے دے کر انہوں نے جانے کا کہا تو سبکا بھی واپس اندر جانے لگی لیکن رک گئی۔ بابا وہ پہلے والا مالی کیوں نہیں آیا؟ سبکا نے حیرت سے اس ادھیڑ عمر کے شخص کو دیکھ کر پوچھا جو اب گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، ارون نے بھیجا ایسے، اس کے آفس میں کام کرتا ہے، کہہ رہا تھا کہ یہ زیادہ اچھی دیکھ بھال کرے گا پودوں کی۔ بابا کی بات پر سبکا کو ہنسی بہت آئی جسے اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ سبکا بچے دراؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کی کال کٹ ہو چکی تھی اور رانگ نمبر تھا، اس لیے انہوں نے دوبارہ کال نہیں کی۔ سبکا ان کے قریب ہوئی اور بولی، جی بابا کہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھا اور اسے لیے لان میں نصب بینچ پر بیٹھ کے۔ کیا میری بیٹی اب بھی ناراض ہے مجھ سے؟ ان سے بات تو کرتی تھی لیکن اس کا ہر انداز چیخ چیخ کر اس کی ناراضگی کا اعلان کرتا تھا۔ بابا آپ نے مجھے جانے کو کہا، آپ نے مجھے، بابا آپ نے یہ کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ جب ان کے سینے پر ہی سر رکھے زاروں کے تار رونے لگی۔ کیا میں تمہیں بھیج سکتا تھا میرے بچے؟ کبھی نہیں، کیونکہ میرے پاس تو تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ سب تو بس تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے میں نے کہا تھا۔ سنجیدگی سے کہتے وہ آخر میں شریر ہوئے تھے۔ اس نے سر ان کے کندھے سے اٹھا کر انہیں گھور کر دیکھا۔ بابا آئندہ بلیک میل بھی کرنا ہو تو یہ نہیں کہیں گے آپ۔ اس کی وارننگ پر وہ مسکرائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بچے، نہیں آپ وعدہ کریں مجھ سے۔ اوکے بابا وعدہ تم سے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے انہوں نے پیار سے کہا، بابا چائے کے ساتھ کیا بناؤں؟ ارون بہت اچھا ہے سبکا، میں نے اس میں رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کی صلاحیت دیکھی ہے۔ کچھ وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کی چائے کی بات کا جواب نہ دیا۔ ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ اب تو جیسا بھی ہے بابا گزارا تو کرنا پڑے گا نا؟ وہ شرارتن بولی تو بابا بھی کھل کر ہنسے تھے۔ اس نے حقیقت کو قبول کر لیا تھا، ہمیشہ کی طرح بہت جلد ہی۔ پکوڑے کیسے رہیں گے چائے کے ساتھ؟ اف اتنے مشکل بابا، سینڈوچ کھا لیتے ہیں نا؟ ان کی فرمائش پر وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا تو پھر پوچھا کیوں تھا مجھ سے جب پکوڑے بنانے نہیں تھے؟ ان کی آنکھیں دکھانے پر وہ مسکراہٹ چھپا کر اندر کی طرف بڑھ گئی اور بولی، اچھا بناتی ہوں۔ گیٹ پر بجتے ہارن کی آواز پر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ بابا نے گیٹ کھولا تو اندر داخل ہوتی عبد الرحمان کی گاڑی دیکھ کر وہ مسکرا اٹھی۔ ارے محسن کن کاموں میں لگا رکھا ہے تم نے میری بیٹی کو یار؟ بہت جلد ہی لے جاؤں گا اس کے گھر۔ تم تو بھائی بہت ظلم کرتے ہو میری بیٹی پر۔ وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جب سبکا چائے کی ٹرے اٹھائی واپس آئی۔ یار میں ظلم نہیں کرتا، یہ خود کرتی ہے خود پر ظلم۔ کتنی بار کہا ہے کہ کوئی میڈ رکھ لو لیکن اس کے اپنے ہی تحفظات ختم نہیں ہوتے۔ ان کے کہنے پر سبکا مسکراہٹ چھپا کر چائے بنانے لگی۔ اچھا آپ چھوڑیں ان لوگوں کو، آپ لوگ پکوڑے کھائیں۔ پکوڑوں کی پلیٹ ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے تو محسن کے ہاتھ کے پکوڑے نہیں بھولتے۔ ہمارا شیف بھی آج تک ویسے پکوڑے نہیں بنا سکا۔ اپنے بہو کے ہاتھ کے پکوڑے کھا کر میرے ہاتھ کا کیا سب کے ہاتھ کا ذائقہ بھول جاؤ گے تم۔ عبد الرحمان کی بات پر بابا نے ہنستے ہوئے کہا تو انہوں نے ایک پکوڑا اٹھایا اور اگلے ہی پل وہ سبکا کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ دیکھا کہا تھا نا میں نے کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ اچھے بناتی ہے۔ بابا نے گویا داد وصولی چاہی۔ مائی ڈیئر جینٹل مینس، یہ بہت ہی آکورڈ سچویشن ہے کہ مجھے سامنے بٹھا کر آپ دونوں بس میری تعریفیں کر رہے ہیں، مجھے تو بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ ان دونوں کو گھورتے ہوئے ناراضگی سے بولی تھی، یار میری بیٹی کو تعریفیں تو بالکل ہضم نہیں ہوتی، کیا کروں میں اس کا؟ بابا کی شرارتی بات پر وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم سبکا ادھر آؤ میرے پاس۔ عبد الرحمان نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور اپنے ساتھ لائی فائل کھولی۔ یہ لو بیٹا، اس پر سائن کر لو۔ انہوں نے پیپر اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ یہ کیا ہے انکل؟ بڑے شوق سے پیپرز دیکھتی وہ پوچھ بیٹھی، لیکن اگلے ہی پل اس کی رنگت اڑ گئی تھی۔ انکل یہ مجھے نہیں لینا۔ پیپرز ان کے ہاتھ میں پکڑا کر اس نے ڈرے ڈرے انداز میں بابا کو دیکھا جن کے اپنے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ کیوں نہیں لینا؟ یہ تمہارے نکاح کا تحفہ ہے سسر کی طرف سے۔
نہیں، بلکہ تمہارے انکل کی طرف سے، اور تم اسے لینے سے انکار نہیں کر سکتی، کسی صورت بھی نہیں۔ پیپرز دوبارہ اس کی طرف انہوں نے بڑھا دیے تھے۔ تو تم سب سن چکے تھے، ہاں؟ بابا کے لرزتے لہجے پر سبکا شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر پڑی۔ دیکھو محسن، نہ میں نے کچھ سنا اور نہ ہی مجھے کچھ سننا ہے، اور یہ تحفہ میں تمہیں نہیں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں، کیا اتنا بھی حق نہیں میرا؟ لیکن انکل، اسے اچھا نہیں لگے گا یہ۔ اسے سے مراد کون تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، اور وہ لوگ بھی جانتے تھے۔ بیٹا، یہ پیپرز اس نے خود سائن کیے ہیں، میں نے نہیں کروائے، اور باقی کے معاملات تم دونوں میاں بیوی اب خود ہی حل کرو، ہم لوگوں کو تو اب سائڈ پہ ہی رہنے دو۔ ان کی شرارت پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی، اور بابا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ شطرنج کلب محسن علی کے گھر سے 10 منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پر تھا۔ وہ دونوں دوست پیدل مارچ کرتے وہاں جا رہے تھے۔ عبد الرحمن، وہ سب سبکا کی نادانی اور غلطی تھی۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے کہا، نہیں، وہ غلطی نہیں، اس کی محسن، اس کا حق تھا، جیسے ہم جیسے پڑھے لکھے لبرل لوگ بھی غلطی بنا دیتے ہیں۔ اس نے صرف اپنے حق کو استعمال کیا۔ ہاں، اس کا انداز غلط ہو سکتا ہے، لیکن وہ غلطی پر تو ہرگز نہیں تھی، اور یہ میں حق مہر میں بھی لکھوا دیتا، لیکن میں جانتا تھا کہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے سوچا بعد میں ہی صحیح۔ ارون راضی تھا نا اس رشتے پر؟ محسن کے سوال پر وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ ایسی بات نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے انداز میں کچھ پل پہلے والا اٹل پن نہیں تھا۔ یار، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم نے زیادتی کر دی ارون کے ساتھ؟ یار محسن، ایسا کچھ نہیں، ان دونوں کو اس رشتے کو سمجھنے کا وقت تو دو، ابھی سے فیصلے مت کرو، اور وہ میری اولاد ہے، میں جانتا ہوں کہ اسے بہت جلد اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ محسن کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ اپنے ساتھوں نے بھی تسلی دے رہے تھے۔ تبھی محسن علی نے بھی صدق کے دل سے کہا، انشاءاللہ۔ گڈ مارننگ۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے تینوں افراد پر ایک نگاہ ڈال کر ملازم کی کھینچی ہوئی کرسی پر بیٹھتے اس نے مارننگ وش کی۔ ازمیر کے علاوہ باقی دونوں افراد نے نہایت اچھے سے اس کی وش کا جواب دیا تھا۔ آج میری جم کی اوپننگ ہے، تو میں نے سوچا کوئی پارٹی رکھی جائے گھر میں، کیوں ماما؟ بٹلر کو ناشتہ سرو کرنے سے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے اس سے سامنے پڑے جگ میں سے اپنے لیے جوس نکالا اور ایک نگاہ سب پر ڈالی جو حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عبد الرحمن نے کل ہی رخسار اور ازمیر کو بتایا تھا کہ وہ پراپرٹی کے پیپر سبکا کو دے آئے ہیں۔ ارون، وہ جگہ اب تمہاری بیوی کی ہے۔ عبد الرحمن نے پلیٹ آگے کھسکائی۔ یہ صبح صبح نازل ہونے والی نئی مصیبت تھی جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ جگہ اس کی ہی ہوتی پاپا، اگر وہ میری بیوی نہ ہوتی۔ یہی تو طے ہوا تھا ہمارے درمیان۔ جوس کا سپ لے کر انہوں نے بہت آرام سے کہا، ارون تم کیوں ضد کر رہے ہو بیٹا؟ رخسار کے انداز پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما، پارٹی آرگنائزر کو بلایا ہے میں نے، کل تک سارے ارینجمنٹس ہو جانے چاہیے، اور گیسٹ کی لسٹ آپ بنا دیجیے گا، اور ہاں، میری طرف سے میری بیوی کو ضرور بلائیے گا۔ بیوی پر اس نے اچھا خاصا زور دے کر کہا، اور ملازم کے ہاتھ سے اپنا کوٹ اور لیپ ٹاپ بیگ پکڑ لیا۔ پاپا، آپ میرے ساتھ چلیں گے یا کچھ دیر بعد آئیں گے؟ وہ اس قدر نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے کوئی ہوا ہی نہ ہو۔ نہیں، میں آج گھر رہ کر تمام گیسٹ کو خود فون کر کے انوائٹ کروں گا کہ میرے بیٹے نے کتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے۔ بابا کے جلے کٹے انداز پر ازمیر نے اپنی ہنسی کنٹرول کی اور رخسار انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ چلو، آپ کی خوشی پاپا۔ چلو ازمیر، تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ان کی طنز پر اسے گویا فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ازمیر نے اس کی بات پر ناک چڑھائی۔ I have my own car. Thanks for your offer. نفرت سے کہتے ازمیر نے اپنی پوری توجہ ناشتے کی طرف کر لی تھی۔ Okay, as you wish. تحمل کے ساتھ کہہ کر وہ ارون باہر نکل گیا۔ ازمیر کو اتنا تحمل ہضم نہیں ہوا۔ دال میں کچھ کالا کالا سا تھا، اور 2 منٹ بعد ہی اس کی تصدیق ہوگی جب 2 گارڈز کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ سر، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوگا، ان گارڈز نے نہایت ادب سے کہا۔ وہ دونوں میاں بیوی نہایت حیرانگی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ نو، میں نے کہا نہ نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے پچھتاوا ہوا کیونکہ دونوں گارڈز نے اسے ایک ایک بازو سے اٹھا لیا تھا۔ ماما، چھڑائیں مجھے ان سے۔ سوری سر، سوری میم، ارون سر کا یہ آرڈر ہے۔ اسے یوں ہی اٹھائے وہ دونوں گارڈز باہر نکل گئے اور پیچھے رخسار نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا ہوتا جا رہا ہے ارون کو؟ ٹھیک نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ ان کے انداز میں خفگی تھی۔ کبھی عبد الرحمن نے گہری سانس لی اور کہا، ہو جائے گا یہ ٹھیک بھی۔ ان کے پرسوچ انداز پر وہ محض سر جھٹک کر رہ گئی۔ بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے میرے ہی گھر سے اغوا کروا لیا آپ نے۔
ازمیر پچھلے 15 منٹ سے ارون کے کان کھا رہا تھا اور وہ اسے اگنور کیے اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا. ڈرائیور موو بیک دا کار ٹو ہوم. ازمیر کے کہنے پر ڈرائیور نے ایک نظر ارون کو دیکھا. سوری ازمیر سر، لیکن اگر ارون سر بولے تو ہی. ڈرائیور کی بات پر ازمیر کو غصہ آیا اور اس نے ایک زوردار پنچ پیسنجر سیٹ کی بیگ پر مارا. ازمیر بہیو یور سیلف، اگر میری گاڑی کو کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار تم خود ہوگے. ارون کی دھمکی پر ازمیر دل ہی دل میں خوش ہوا. تو پھر بتائے مجھے یہ سب کرنے کی وجہ. ہاں، اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ازمیر نے پوچھا. پہلے تم اپنا موڈ ٹھیک کرو. کتنے دنوں سے یوں منہ بنا کر گھوم رہے ہو جیسے میری گرل فرینڈ ہو تم. لیپ ٹاپ بند کر کے بیگ میں رکھتے ہوئے ارون نے کہا. تو کیا آپ کی کوئی گرل فرینڈ بھی ہے؟ اوہ مائی گاڈ، اب میں سمجھا کہ آپ کیوں شادی سے بھاگ رہے تھے. کون ہے وہ، بتائیں مجھے. اس کے قریب ہو کر رازداری سے اس نے پوچھا. انداز کچھ مشکوک اور خفت بھرا تھا. میں تمہیں کیوں بتاؤں، میری پرسنل چیز ہے. ساتھ جڑ کر بیٹھے ازمیر کو غصے سے ارون نے دیکھا تھا. کوئی نہیں، میں آج ہی سارا کچھ سب بتاتا ہوں سبکا آپا کو، پھر خود ہی اگلوا لیں گی آپ سے. بیچاری میری آپا بے خبری میں ماری گی، کیا پتا تھا کہ ایسا شوہر ملے گا انہیں. ازمیر کے بے لاگ راگ پر ارون غصے سے تل ملایا. ایک نظر ڈرائیور کو دیکھا جس تک ازمیر کی آواز یقیناً پہنچ رہی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی. ازمیر بکواس بند کرو اپنی اور جاؤ بتاؤ اپنی آپا کو، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. اسے اب ازمیر کو لانے پر پچھتاوا ہو رہا تھا. اچھا تو مطلب سچ میں آپ کی گرل فرینڈ ہے نا؟ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، تبھی پوچھا. ازمیر شٹ اپ. اچھا ٹھیک ہے، لیکن سوری کریں پہلے اس دن کے لیے، پھر صلح ہے ہماری. گردن اکڑا کر کی گئی فرمائش پر ارون نے گھور کر اسے دیکھا. سوری کرنے کا ارادہ تھا لیکن تمہاری بکواس کے بعد اب میرا ارادہ بدل چکا ہے. ارون کی بات پر ازمیر نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا. ٹھیک ہے، میں بھی ابھی کال کر کے ماما کو آپ کی گرل فرینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں. اپنے جیب سے سیل فون چیک کرتے اس پر انکشاف ہوا کہ سیل فون تو کہیں بھی نہیں تھا اس کے پاس. بھائی، اس کی چیخ آواز پر ڈرائیور نے بھی گھبرا کر پیچھے دیکھا. ازمیر انسان بنو یار، تم آگے دیکھو، اس کے ڈرامے تو ختم نہیں ہوتے کبھی بھی. ازمیر کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کو بھی اس نے جھاڑ پلائی. بھائی میرا سیل فون گھر رہ گیا، اب کیا کروں میں؟ اس کی شکل دیکھ کر ارون کو ہنسی رکھنا مشکل ہو گیا، جو اتنی پریشان کن تھی جیسے استھما کا مریض اپنا انہیلر کہیں بھول گیا ہو. گھر جاؤ گے تو لے لینا، ابھی تمہاری یونیورسٹی آنے والی ہے، بیگ تو ہے نا پاس. ارون کے کہنے پر ازمیر رونے لگا. بھائی بیگ کو گولی مارے فون کے بغیر گزارا کیسے ہوگا میرا، اور دن کیسے گزرے گا میرا. ڈرائیور گاڑی موڑو گھر کی طرف. اس کی اس قدر روحان سے انداز پر ڈرائیور بھی پریشان ہو گیا. دماغ درست ہے تمہارا؟ سامنے دیکھو، ہم یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں اور تمہیں ڈراپ کر کے مجھے آفس بھی جانا ہے کیونکہ میری میٹنگ ہے. بھائی پلیز دیکھیں، میں کسی کو آپ کی گرل فرینڈ کے بارے میں کبھی نہیں بتاؤں گا. اس کے ہاتھ کو تھامے وہ التجائی لہجے میں بولا تھا. تم بے شک بتا دو، سب کو ہی بتا دو، مگر گاڑی تو واپس نہیں مڑے گی. دیکھیں بھائی، میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، پلیز. اس کی دھمکی پر ارون نے اس کے چہرے کو دیکھا. اوکے ڈرائیور، اسے گھر پہنچا دو، میں یہاں سے کیب لے لیتا ہوں. اسے گھورتے ہوئے ارون گاڑی سے اترنے لگا. بھائی آئی لو یو. ازمیر نے ایک دم سے اسے بازو میں دبوچ لیا. اوکے می ٹو. غصے سے کہہ کر وہ گاڑی سے اترا تو ازمیر کا کہہ گاڑی میں گونجا. اس کا بھائی اسے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ اسے کبھی نہیں ہو سکتا تھا.